افریقہ کے ایک شہر میں ایک شخص تھا، حافظ قرآن بھی تھا اور عالم باعمل بھی تھا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم دین کو اپنے گھر دعوت میں بلایا جائے، خصوصاً رمضان المبارک میں اس عالم دین کو ہم اپنے گھر میں بلائیں۔ کتنا نیک شخص ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، کیوں نہ اس کو اپنے گھر میں بلایا جائے دعا کے لیے۔ ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں اس عالم دین کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ قبلہ جی نے یہ دعوت قبول فرمائی۔ افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے، وہاں اس عالم دین کا بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاشی کے باوجود بھی وہ رقم نہیں ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم نے وہ رقم اٹھائی ہے یا لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا، نہ تو میں نے تجھ سے وہ رقم لی ہے، نہ ہی تو میں نے اٹھائی ہے، رقم کہاں گئی؟ اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتائی۔ بیوی نے کہا کہ مہمان عالم دین کے علاوہ تو کوئی اور دوسرا ہمارے گھر میں نہیں آیا، ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا، چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا کام تو نہیں کر سکتا، ہمارے گھر میں تو وہی عالم دین ہی آیا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے۔ اس عالم دین نے رقم اٹھائی ہے اور گھر چلا گیا۔ یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی، بہت غصہ آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا ہے عالم دین کو، حافظ قرآن کو، تو انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ کتنا غلیظ کام ہے۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ وہ چور اور ڈکیت نکلا۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا کہ لوگوں کو کیا کہوں گا، کیا ایک حافظ قرآن عالم دین میرے گھر میں آیا ہے، پیسے اٹھا کے چلا گیا، چوری کر گیا ہے، ایک عالم دین چور نکلا ہے۔ تہمت لگانے سے اسے حیا آنے لگی۔ اس شخص نے کسی کو بتایا تو نہ، لیکن عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا۔ لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے جس کی پہلے چوری ہوئی تھی، اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیوں نہیں؟ غلطی انسان سے ہو جاتی، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں جزا دے گا، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر دوبارہ بلوایا افطار کے لیے۔ جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے اس عالم دین سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ عالم دین نے کہا، جی بالکل، آپ کا رویہ تو بدلا تھا، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا کہ قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں۔ کہا، پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔
کیا رقم آپ نے لی تھی؟ قبلہ میرا ایک سوال ہے، یس نو، کیا وہ رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں میں نے ہی لی تھی وہ رقم۔ میزبان حیران اور پریشان ہو گئے۔ عالم دین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم ڈھونڈو اور تمہیں نہ ملے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا، اونچی آواز میں رونا شروع کر دی۔ عالم دین نے چیخنا شروع کر دیا، روتے رہے، کافی دیر تک روتے رہے اور روتے ہوئے خون کے آنسو بہاتے ہوئے میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا، اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چور سمجھا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے بھی قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں کھولا۔ 365 دن گزر گئے ہیں، تم میں سے کسی شخص نے بھی قرآن نہیں اٹھایا، نہ ہی تو قرآن کا صفحہ کھول کے پڑھا ہے۔ اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول لیتے تمہاری رقم مل جاتی۔ ہو نادانو، میں تو تمہاری رقم قرآن میں رکھ کے گیا تھا اور تم یہ آزمانا چاہتا تھا کہ میں جو تبلیغ کرتا ہوں کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کیا تم پڑھتے ہو یا نہیں؟ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھے، قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آئی۔ یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ فرمایا، لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ جاتا ہو وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کیا۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسوؤں کا خیرات پیش نہیں کرتی۔